میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کی نعمت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کی محبت وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے ذریعے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ایک ہے، وہ ہے موت۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ، سب سے اچھا تحفہ جو اس کے لیے ہے وہ موت ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ یہودی لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم بھلے جو بھی گناہ کرتے رہیں اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہودیوں کو دیکھا تھا کہ عیسائیوں نے بھی یہ دعویٰ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ان یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین ھادوا قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم ہی اللہ کے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں، ہم اللہ کے محب ہیں، ہم اللہ ہم سے محبت کیا کرتا ہے، ہم اللہ کے بڑے پکے ولی ہیں، لوگ نہیں ہیں، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، لوگ سب نیچے ہیں ہم سے، ہم اللہ کے محب ہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی تمنا کرو نا، اگر تم سچے ہو موت کی تمنا کرو، موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا۔ کیا محب محبوب سے ملنا نہیں چاہتا؟ لازم بات ہے ملنا چاہتا ہے، اس ملنے کا ذریعہ کیا ہے؟ موت۔ جب ہمارے نبی نے یہودیوں کو یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو محب سے ملنے کی بھی تو کوشش کرو نا، کہنے لگے ہاں ہم ملیں گے، کہا پھر کرو موت کی تمنا، یہاں چپ۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کو موت اس لیے محبوب ہوتی ہے کہ موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ نیک کو پتہ ہوتا ہے انشاءاللہ میرے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اوپر نظر رحمت فرمائیں گے، اور بد کو پتہ ہوتا ہے میں جب کھڑا ہوں گا پکڑا جاؤں گا۔ ایک موت کی تمنا کر رہا ہوتا ہے، ایک موت سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ داتا دربار والے بزرگ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب کشف المحجوب، اس میں لکھا ہوا ہے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، جب حج سے فارغ ہو گئے تو مینا چلے گئے، وہاں پر لوگ قربانیاں کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان چہرے پر نبی کی سنت سجائے ہوئے ان قربانی کرنے والوں سے ذرا ہٹ کر ایک پتھر پر بیٹھا ہوا ان کو دیکھے جا رہا ہے۔
تو حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں وہ علیحدہ بیٹھا ہوا تھا، میری نظریں اس پر جم گئی، یہ کیا دیکھ رہا ہے تعجب سے، حسرت بھری نگاہوں سے کیا دیکھ رہا ہے؟ ذنون مصری کہتے ہیں کہ میں جا کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو پہلے قربانی کرنے والوں کو دیکھتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہاتھ اٹھا کر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا، کہنے لگا یا اللہ دیکھیے تیرے بندے، تیرے لیے ہر کوئی اپنی اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی بکری پیش کر رہا ہے، کوئی گائے پیش کر رہا ہے، کوئی اونٹ کا نہر پیش کر رہا ہے، یا اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی اپنی قربانی پیش کروں، یا اللہ بس میں بھی تیرے لیے اپنی قربانی پیش کرتا ہوں، تو میری قربانی کو دیکھ، یہ کہا اور ایسے انگلی سے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ ذنون مصری کہتے ہیں ادھر اشارہ انگلی کی طرف، انگلی کا اشارہ گردن کی طرف ہوا اور ادھر وہ دائیں کروٹ پر گر گیا، جیسے گرا ذنون مصری فرماتے ہیں میں بھی دوڑا اس کو اٹھانے کے لیے، اور بھی لوگ بہت سارے آئے اس کو اٹھانے کے لیے، کیا ہوا اچانک بیٹھا بیٹھا گر گیا، کہہ رہے جب اس کو سیدھا کیا گیا دیکھا تو اس کی روح نکل چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت نازل فرمائے اس پر۔ ایمان والے کو موت ایسے محبوب ہوا کرتی ہے، وہ موت کی تمنا ہی کیا کرتا ہے۔ طبرانی شریف میں ایک روایت آتی ہے، حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے تھے، اچانک ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے لوگو، جو جنات عدن ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا عالیشان محل ہے، اس محل کے 500 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 10,000 حوریں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ محل اس میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا سوائے انبیاء کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہو سکتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف متوجہ ہو گئے، متوجہ ہو کر کہنے لگے اے قبر والے تجھ پر سلامتی ہو، تجھے اس جنت کا محل مبارک ہو۔ کہتے ہیں پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر کہنے لگے اس محل میں سوائے صدیقین کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کی طرف متوجہ ہوئے، کہا صدیق تجھ پر سلام ہو، مبارک ہو تجھے بھی وہ محل میں جانا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو، اس میں سوائے شہید کے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اپنے آپ کو کہنے لگے ہائے عمر تو کہاں، شہادت کہاں؟ پھر اس وقت دعا مانگنے لگے اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ مجھے رب پر ایسے یقین ہے کہ جس رب نے مجھے مکہ سے ہجرت کرا کر مدینہ تک پہنچایا ہے وہ مجھے شہادت بھی ضرور دے گا۔ اور پھر کہنے لگے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، یا اللہ مجھے بھی شہادت کی موت نصیب فرما، اور شہادت بھی ایسی جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ نبی کے شہر میں اس کو ایک مجوسی نے شہید کیا۔ یہ ہے موت کی تمنا۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے نا تو مرنے کو خود بخود جی چاہتا ہے، اور بظاہر کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بھیانک ہوتی ہیں لیکن ان کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ مثلا وہ شہید کی موت ہے، دیکھنے میں ہم سمجھتے ہیں بم گرا یار بوٹیاں اڑ گئی کچھ نہیں بچا، وہ موت بہت پیاری ہے۔ اور ایک موت وہ ہوتی ہے جو ہسپتال کے خوبصورت روم میں آتی ہے، وہاں نرسیں بھی اٹکتی مٹکتی پھر رہی ہوتی ہیں، ماحول بھی بہت ٹھنڈا اور بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ جو مریض 2 ہفتے پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، ہمیں کیا پتا اس پر کیا بیت رہی ہے۔ یہ موت بہت خطرناک ہے۔ وہ جو یکدم بوٹی بوٹی ہو گئے وہ بہت اچھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمام احادیث کا لب لباب بتلا رہا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
लवदित्तु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मैं अल्लाह की राह में जिहाद करता हुआ कत्ल कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। उस कत्ल के अंदर इतनी लज्जत है। जो जितना अल्लाह का महबूब होता है ना, वो मौत के जल्दी आने की तमन्ना किया करता है। दो सहाबी हैं, हजरत साद बिन अबी वक्कास, ये अशरा मुबशरा में से हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु। एक है हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु। जंगे उहद जब होने लगी है, अभी जंग छिड़ी नहीं थी, सफ बंदी अभी चल रही थी, तैयारी चल रही थी, तो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश हजरत साद बिन अबी वक्कास को कहने लगे, यार साद, तू मुस्तजाबुद दावत है, तू जो दुआ करता है ना वो कबूल हो जाती है। एक काम करें, अपन थोड़ा हटकर बैठते हैं, दोनों दुआ मांगते हैं। जब तू दुआ मांगेगा मैं कहूंगा आमीन, और जब मैं दुआ मांगू ना तू भी आमीन कह देना। आमीन कह देना। क्यों? हजरत साद बिन अबी वक्कास तो मुस्तजाबुद दावत है, ये आमीन भी कह दें उसका काम हो जाएगा। हजरत साद कहने लगे ठीक है। हजरत साद फरमाते हैं हम दोनों लश्कर को छोड़कर थोड़ा एक तरफ एक पत्थर था बड़ा, उस पर जाकर हम बैठ गए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश कहने लगे पहले आप दुआ मांगो। हजरत साद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने अल्लाह ताला के आगे हाथ उठाए, मैंने कहा या अल्लाह, आज जो जंग है दुश्मन से लगी, मेरे मुकाबले में ऐसा दुश्मन ला जो बहुत ताकतवर हो, उसको भी अपनी ताकत पर घमंड और गुरूर हो, फिर हम दोनों का टकराव करा ऐसा कि देखने वाले देखते रह जाएं, और उसके बाद या अल्लाह मुझे उस पर गलबा दे दे और मैं उसको कत्ल कर दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश कहने लगे आमीन। हजरत साद ने कहा अच्छा अब तुम दुआ मांगो। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह ताला दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, आज जो जंग है इसमें मेरे ऐसे दुश्मन से मुठभेड़ करा जो बहुत ताकतवर हो, बहुत लड़ाका हो, हमारी खूब घुमसान की जंग हो, बिलाखिर मैं उसको कत्ल करूं, वो मुझे कत्ल कर डाले और मुझे ऐसी मौत दे कि मेरे नाक कान आज़ा काट दिए जाएं। कल जब मैं तेरे दरबार में पेश हूं, तू मुझसे पूछे अब्दुल्ला तेरे नाक कान कहां हैं, और मैं उस वक्त कहूं या अल्लाह तेरे लिए और तेरे रसूल के लिए कुर्बान कर दिए, तो अल्लाह भी कह उठे सदकता या अब्दुल्ला, सच कहा तूने ऐ अब्दुल्ला, ऐसी मौत दे मुझे। हजरत साद कहते हैं मैंने कहा आमीन। हम दोनों वहां से उठे। हजरत साद कहते हैं मैं फौरन अपने बेटे के पास आया, मैंने कहा बेटा हम दोनों ने दुआ मांगी है, लेकिन मेरी दुआ से उसकी दुआ बहुत अच्छी है, उसकी दुआ बहुत अच्छी है। कहते हैं जब जंग ओहद लगी है, जो हमने मांगा था हमारे साथ वो ही हुआ। जब जंग खत्म हुई, शुहदा को जब मैयतें उठाने लगे हैं, देखा हजरत अब्दुल्ला बिन जहश उनका नाक कान था ही नहीं, कटा हुआ था, और वो इस हाल में शहीद मिले। जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो ना, वो मौत से डरा नहीं करता, वो मौत से डरा नहीं करता, मौत से तो फिर मोहब्बत हो जाती है। हजरत खालिद बिन वलीद को जब किसरा के बादशाह ने धमकी दी थी कि मैं ऐसा शिद्दत का हमला करूंगा तुम में से एक भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था हम ईमान वाले हैं, हम मौत से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे तुम शराब से मोहब्बत करते हो, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। आजा देख लेंगे मैदान किसके हाथ आता है। तो जब खालिद बिन वलीद पीछे मुड़े तो बादशाह हैरान रह गया, कुछ बोल ना सका आगे से। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था फलस्तीन की, वहां का हमास का एक गुमनाम कमांडर है अबू उबैदा, अरबी में बयान कर रहा था, वो उसमें यही बात कह रहा था
اے یہودیوں، ہم موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم زندگی سے محبت کرتے ہو. تمہاری خواہش ہے ہمیں 1000 سال لمبی عمر مل جائے. تم اتنا زندگی کو محبوب رکھتے ہو، ہم اس سے کئی گنا زیادہ موت کو محبوب رکھتے ہیں. میرے پاس وہ لشکر موجود ہے جو موت لینے کے لیے بے قرار ہے. اللہ اکبر. موت بہت قیمتی ہے، خصوصاً جہاد والی موت. یہ سب سے عزت والی موت ہے. مومن آدمی صرف مرتا ہی نہیں ہے، وہ مار کر مرتا ہے. اللہ کو اس کی یہ دونوں ادائیں اچھی لگتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. جان دے دو، مال دے دو، جنت لے لو. اللہ کہتا ہے اللہ نے یہ سودا کر لیا ہے، اللہ خرید چکا ہے، یہ سودا کر چکا ہے. کون سے ایمان والے؟ ہم جیسے صرف سجدوں پر اکتفا کرنے والے؟ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. فیقتلون، دشمنوں کو بھی قتل کرتے ہیں. ویقتلون، خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. وعدنا علیہ حقا، یہ جو میں ان کی جان کے بدلے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں، یہ وعدہ میرا پکا ہے. فی التوراۃ، یہ وعدہ میں نے تورات میں بھی کیا ہے. والانجیل، انجیل میں بھی یہی وعدہ کیا ہے. والقرآن، قرآن میں بھی یہی وعدہ کرتا ہوں. ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ وعدہ نبھانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. یہ موت تو ایسی موت ہے اللہ کو بھی پسند ہے. اور یہ موت انہی ایمان والوں کو پسند ہے جن کو اللہ سے محبت ہے. اللہ سے محبت ہے. میں نے ویڈیو دیکھی، میں حیران رہ گیا. ایک 13-14 سال کا بچہ، یہودیوں نے میزائل مارا، پورے کا پورا گھر دب گیا. تو اس گھر میں سے خوشبو نکلنے لگی کستوری جیسی. لوگ سارے دوڑے، یہ خوشبو تیز کہاں سے ہوتی جا رہی ہے؟ وہ جگہ کھودتے 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 پہنچے، دیکھا 13-14 سال کا بچہ ہے، شہید ہویا ہوا. اور وہ بچہ حافظ قرآن ہے. اس کے بدن میں سے خوشبو آ رہی تھی. اس کا جنازہ ہوتا ہوا دکھا رہے ہیں. جنازے کے بعد لوگ اس کے گردن پہ، اس کی گالوں پہ ہاتھ مل کے اپنے کپڑوں پر لگا رہے ہیں اور دکھا رہے، بتا رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں سے خوشبو آنے لگ گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسی موت ہو تو کون نہ اس موت سے محبت کرے. میں کہتا ہوں گھسا پٹا بھی ایمان والا ہو، وہ بھی کہے گا کہ یہ موت تو مجھے بھی چاہیے. ایسی پیاری موت. یہی تو وہ موت تھی جس نے صحابہ کو دیوانہ بنایا ہوا تھا. جس صحابی کو دیکھو، کوئی ایک صحابی ایسا بتا دو کہ جس نے یہ دعا مانگی ہو، یا اللہ موت سے بچائیو، بس باقی سب کر لیں گے. جس کو دیکھو موت کا شیدائی. حضرت عبداللہ بن حذافہ گرفتار ہو گئے، بہت خوبصورت صحابی تھے، بہت مزاحیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہنساتے. حدیث شریف میں آتا ہے کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، درد ہونے لگ گیا، چھوڑ دے اب. بہت ہنساتے تھے. تو ایک صحابی نے کہا کہ عبداللہ حمار، گدھا. حضور نے فوراً سختی سے ڈانٹ دیا، اس کو کچھ نہ کہو، یہ اللہ کے رسول کا دل خوش کرتا ہے. تو روم کے خلاف جنگ ہوئی، تو اس جنگ میں 7 مسلمان، ایک روایت میں آتا ہے 20 کے قریب مسلمان، وہ بھی گرفتار ہوئے، ان میں یہ بھی گرفتار ہو گیا. جیل خانے میں بند تھا. اچانک بادشاہ کی بیٹی نے وزٹ کیا، یہ قیدی سونا لگا، دل آ گیا. جا کے اپنے ابا کو کہنے لگی میں نے اس سے شادی کرنی ہے.
باپ نے جیل خانے سے نکلوایا اس قیدی کو، اپنے پاس تخت پر بٹھایا، کہا تو صرف عیسائی مذہب قبول کر لے، میں اپنی آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا اور اپنی بیٹی بھی تجھے دے دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے تو اپنی پوری سلطنت بھی دے دے اور مسلمانوں کی جو عرب سلطنت ہے وہ بھی دے دے، سب کچھ دے دے، اسلام سے میں پھر بھی نہیں پھروں گا، جو محمد کا کلمہ میں نے پڑھا ہے وہ نہیں نکل سکتا مجھ سے۔ بادشاہ کو اس پیشکش کے ٹھکرانے پر غصہ آیا، بادشاہ نے ایسے عقوبت خانے میں ڈالا جہاں سزائیں تھی، دن رات برداشت کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر نکالا، ہاں کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ تو پہلے سے بھی زیادہ پکا ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو میری بات کو ہلکا لے رہا ہے، تو میری بات کو ہلکا لے رہا ہے، میں تم سب قیدیوں کو مروا ڈالوں گا۔ کہا اسی کے لیے تو میدان میں آئے تھے، جو تو نے وہ کام کرنا ہے کر۔ اس نے 5 قیدیوں کو نکالا، سر قلم کرایا سامنے عبداللہ بن حذافہ کے، دیکھتے رہے، کہا تجھے بھی اسی طرح مروا ڈالوں گا، کہا دیکھا جائے گا۔ دوبارہ جیل میں ڈال دیا، کچھ دنوں کے بعد پھر نکالا، کہا کیا ارادہ ہے اب؟ کہا ارادہ وہی ہے، دین نہیں چھوڑوں گا، تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ تو اس نے بادشاہ نے کڑاہا بڑا منگوایا، تیل کا گرم کڑاہا، رسی کے ذریعے ایک مسلمان قیدی کو باندھ کر ایسے الٹا اس کڑاہے کے اندر اتار دیا، وہ پل نہیں لگا، اس کی تو ہڈیوں سے گوشت ہی ادھڑ گیا، پکوڑے کی طرح پک گیا۔ اور بھی قیدیوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، پھر کہنے لگا اگلا نمبر تیرا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کہہ رہا ہے میں تیار ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، اچھا اٹھاؤ، دوبارہ جیل ڈال دیا، پھر دوبارہ نکالا جیل سے، کہ کیا ارادہ ہے تیرا؟ کیا ارادہ میرا وہی ہے، کہ میں تجھے سولی پر لٹکاؤں گا، تیرے ساتھی بھی تیرا تماشا دیکھیں گے، ساری دنیا دیکھے گی، کہہ رہے جو کرنا ہے کر لے۔ اس نے اپنے کارندوں کو سمجھا دیا جب میں سولی پر لٹکاؤں اس کا سیدھا نشانہ نہیں لینا، تیر ایسے مارنا جو اس کے کان کے قریب سے گزر جائے، ہاتھ کے قریب سے گزر جائے، اس کو نہ لگے۔ اب اس کو سولی پر اوپر جب چڑھا دیا گیا، ادھر سے تیر اندازی شروع ہوئی، ان کے اوپر پھر بھی کچھ کوئی اثر نہیں ہوا۔ بلایا کیا ارادہ ہے؟ کہا نہیں ارادہ میرا وہی ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کھولتا ہوا ڈرم پانی کا منگوایا، ابلتا ہوا گرم پانی کا، تجھے اس میں ڈالوں گا۔ ڈرم کے قریب لے جا کر جب کھڑا کیا تو ان کے آنسو نکال آئے۔ جب آنسو نکلے بادشاہ ہنسنے لگا، کہہ مار کے ہنسا، کہا پگھل گیا نا، اب آ جا ادھر۔ کہہ رہا نہیں میں پگھلا تو نہیں۔ کہا پھر یہ آنسو کیسے ہیں؟ کہا آنسو میرے اس بات پر آئے ہیں کہ آج میری آخری جان ہے جو ابھی میں اندر جاؤں گا ختم ہو جائے گی۔ میری تمنا یہ تھی کہ میرے ایک ایک روئے کے بدلے میں میری ایک ایک جان ہوتی اور میں وہ ساری کی ساری جانیں اللہ کی راہ میں اپنی قربان کر دیتا۔ عیسائی بادشاہ حیران رہ گیا کہ اتنے پکے اپنے مذہب کے۔ تو پھر اسے کہنے لگا کہ تو چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا میں کچھ نہیں چاہتا، جو تو چاہتا ہے وہ تو کر گزر۔ بادشاہ کا دل نرم ہو گیا، کہنے لگا اچھا چل، میرا ارادہ تو تھا تجھے قتل کرنے کا، لیکن تو میری بیٹی کا محبوب ہے، اس وجہ سے میں تجھے قتل نہیں کر رہا، ورنہ اس کے دل پر برا گزرے گا، میں تجھے آزاد کر رہا ہوں، جا۔ کہنے لگا نہیں میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اگر بھیجنا ہے تو میرے ساتھیوں کو بھی میرے ساتھ چھوڑ۔ کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں ساتھیوں کو چھوڑ دوں؟ یہ سارے جتنے میرے فوجی ہیں وہ تو میرے اوپر گرم ہو جائیں گے کہ ہم جنگ میں گرفتار کر کے آئے، ایک چھوٹی سی بات پر چھوڑ دیا سب کو۔ کہنے لگا نہیں تو پھر میں بھی نہیں جانا چاہتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایک کام کرتا ہوں، میں دربار میں بیٹھوں گا، تو وہاں سے آ کر میرا ماتھا چوم، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں عزت دار ہوں، تو میرے سامنے نیچا ہے۔ تو ماتھا چومے گا، پھر میں فخر سے کہوں گا جا تو بھی آزاد، تیرے ساتھی بھی آزاد۔ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگا مجھے منظور ہے، کروں گا۔ بادشاہ ایسے تخت پر، جب عوامی تخت لگا، تخت پر بیٹھا
तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा आए, आकर बादशाह का माथा चूमा। बादशाह ने कहा जाओ तू भी आजाद है, तेरे साथी भी आजाद। सब साथियों को लेकर सीधा जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा, हजरत उमर को किस्सा सुनाया। हजरत उमर उठकर खड़े हुए, हजरत उमर ने इसका माथा चूमा और जितने मुसलमान बैठे हुए थे सबको हुक्म दिया इसका माथा चूमो, ये अल्लाह अल्लाह के रसूल को खुश करके आया है। मौत तो उनको ऐसे महबूब थी। अल्लाह अकबर। जब ये फारस की, रूस की साइड की रियासतें फतह करनी थी तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया हुर्मुजान से। हुर्मुजान ये ईरान का एक गवर्नर था जो जंग में मुसलमानों के हाथ गिरफ्तार हो गया था। जब मदीना मुनव्वरा लाया गया तो मुसलमानों के अच्छे अखलाक देखकर वो मुसलमान हो गया। न सिर्फ मुसलमान हुआ, बहुत अच्छा मुसलमान साबित हुआ। उसके बाद उसने मुसलमानों के लिए बहुत सारी फतूहात की जंगें लड़ी हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुर्मुजान से मशवरा लिया, क्योंकि ये इन इलाकों का था। कहा कि मैं 2 मुल्कों पर हमला करना चाहता हूं, फारस पर और अजरबैजान पर। तेरा क्या इरादा है, मैं इब्तिदा कहां से करूं? हुर्मुजान कहने लगा अमीरुल मोमिनीन एक बात सुनो, एक जिस्म है, उसके 2 बाजू हैं, एक सर है। अगर आप उसका एक बाजू काटोगे, दायां बाजू काटोगे तो बायां बाजू आप पर हमला करेगा। अगर बायां बाजू काटोगे तो दायां बाजू आप पर हमला करेगा। अगर उसका सर काट दोगे ना, दोनों बाजू फेल हो जाएंगे। हजरत उमर कहने लगे मैं तेरी बात समझा नहीं। का फारस और अजरबैजान एक 2 बाजू हैं, इनका सर अस्बहान है। आप इनको छोड़ो, कहां से इब्तिदा करनी, इनको छोड़ो, नए इलाके की तरफ जाओ, अस्बहान को फतह करो। वो हो गया, ये खुद ब खुद हो जाएंगे। हजरत उमर फरमाने लगे ठीक है, मैं उसके लिए ऐसे शख्स का चुनाव करूंगा जो यूं हाथ उठाता हो, अल्लाह उसकी दुआएं सुन लेता हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत नौमान बिन मुकरिन की तलाश में निकले। पता चला वो मस्जिद नबवी में आए तो देखा नौमान बिन मुकरिन नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, कंधे पे चादर थी, ऐसे उतार के रखी, खुद भी बैठ गए। वो आगे नमाज पढ़ रहे, पीछे बैठे रहे। लंबी नमाज थी। उन्होंने जब अपनी नमाज पूरी की तो हजरत उमर खुद उठकर उसके पास चले गए। अल्लाहु अकबर। देखो इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह है, चाहता तो वो कह सकता था ना बुलाओ उधर, या सामने बैठकर भी कहते इधर आ जा, नहीं, खुद उठकर गए। क्या नौमान तुझसे एक काम है। क्या अमीरुल मोमिनीन हुक्म करो। कहा मैं तुझे आमिल बनाना चाहता हूं। नौमान कहने लगे मैं नहीं बनना चाहता, मैं आमिल नहीं बनूंगा। क्यों? उसके जहन में आमिल वो था जो उस जमाने के अंदर आमिल उसको कहा जाता था जो टैक्स वसूल करने पर और ज़कात और सदकात वसूल करने पर जो इंचार्ज होता था उसको आमिल कहते थे। वो कहने लगा नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा। हजरत उमर फरमाने लगे अरे नहीं, ये आमिल नहीं, मैं तुझे जिहाद का आमिल बनाना चाहता हूं। कहने लगा मैं तैयार हूं, हुक्म करो कहां जाना है। का अस्बहान। का अबू उबैदा बिन जर्राह को मैंने लिख दिया है, वो 30,000 का लश्कर लेकर तैयार खड़ा है, वो लश्कर तेरे हवाले कर देगा। तू वो लश्कर लेकर अस्बहान चले जाना और अस्बहान फतह करना है। उस जंग में अगर तू शहीद हो जाए तो तू अपना नायब हुज़ैफा बिन यमान को बना देना। वैसे तो अल्लाह फतह दे देगा, बिल फर्ज अगर हुज़ैफा भी शहीद हो जाए फिर अपने भाई बशीर बिन मुकरिन को अपना नायब बना देना। हुक्मनामा लिखा, मोहर लगाई, लपेट कर इनके हवाले किया, ये वहां से निकल आए। 30,000 का लश्कर लिया, लश्कर लेकर अस्बहान की सरहद पर पहुंचे। रात सफर में गुजरी। जब सुबह हुई, फजर की अजानें हुई तो हजरत मुगीरा बिन शोबा कहने लगे हमला करो। कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किए, इस वक्त हमला नहीं करते थे। फिर किस वक्त करते थे? थोड़ी देर फजर के बाद इंतजार करते थे, जब ठंडी हवाएं चलने लग जाती थी, उन हवाओं के जरिए अल्लाह ताला मदद भी उतारा करता है, उस वक्त मैं हमला करूंगा। फजर की नमाज हो चुकी, तमाम लश्कर को जमा किया, खुद खड़े हो गए। क्या लगे देखो भाई बात सुनो,
ابھی تھوڑی دیر میں ہم حملہ کریں گے، میں پہلی دفعہ جھنڈا ہلاؤں گا، تم میں سے جس نے وضو کرنا ہو وہ اپنا وضو کر لے، جس نے اشراق کے نفل پڑھنے ہو وہ اپنے نفل پڑھ لے، جس کی جو ضروریات ہے وہ پوری کر لے۔ میں دوسری دفعہ جھنڈا لہراؤں گا، سب اپنی جہادی سواریوں پر سوار ہو جانا۔ ہاں، اگر جس کا جوتا پھٹا ہوا ہو وہ فوراً اپنا جوتا صحیح کر لینا، جس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہو وہ اپنا تسمہ درست کر لینا، جس نے زرہ پہننی ہو وہ زرہ پہن لے، جو جیسا ہے فل اپنی تیاری مکمل کر لے۔ پھر تیسری دفعہ میں جھنڈا ہلاؤں گا تو حملہ شروع ہو جائے گا، اور جب حملہ شروع ہو جائے پھر تم میں سے کوئی بھی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے اور کوئی پیچھا مڑ کر نہ دیکھے، یہاں تک کہ اگر میں بھی شہید ہو جاؤں یا مجھے زخمی حالت میں گرتا ہوا دیکھ لو، مجھے آ کر تھامنے کی کوشش نہ کرنا، آگے نکلتے چلے جانا، میری پرواہ نہ کرنا۔ یہ مت سوچنا ہمارا امیر گر گیا ہے، میں پہلے سے تمہیں میں نے کہہ دیا ہے میرے بعد حذیفہ امیر ہوگا، وہ موجود ہوگا، تم اس کی قیادت میں نکل جانا۔ کہتے ہیں ادھر تھوڑی دیر کے بعد ہی سلسلہ شروع ہوا جھنڈا لہرانے کا۔ جب تیسری دفعہ جھنڈا لہرایا حملہ شروع ہوا۔ کہتے ہیں ایسی گھمسان کی جنگ لگی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے جنگ یرموک بھی لڑی ہے، بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، لیکن جو خوف و ہراس اس جنگ میں تھا ہم نے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ اور ہر صحابی جان ایسی بے جگری سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ رہا تھا، حیران تھے ہم۔ یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ہم نے دیکھا نعمان بن مقرن، ان کو ایک تلوار لگی، ایسے پیٹ کٹ گیا تو وہ گھوڑے سے نیچے گرے۔ جب گرے تو لشکر تو نکلتا چلا گیا آگے۔ نعمان بن مقرن کا بھائی کہتا ہے، بشیر بن مقرن کہتا ہے میں وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اپنے بھائی کو اٹھانے کے لیے۔ جب میں قریب پہنچا مجھے اس کی بات یاد آ گئی، اگر کوئی ساتھی گر رہا ہو، میں بھی اگر گر رہا ہوں، مجھے اٹھانا نہیں، بس تم پیچھے جہاد کرتے ہوئے نکل جانا، میری پرواہ نہ کرنا۔ کہتے ہیں مجھے یہ بات یاد آ گئی، میں نے پھر اٹھایا تو نہیں، لیکن بھاگتے وقت میں نے اپنی چادر نکال کر اس کے اوپر ڈال دی تاکہ میں آ کر پہچان لوں میرا بھائی یہی ہے۔ کہتے ہیں میں لڑنے کے لیے چلا گیا۔ صبح سے کہتے ہیں جنگ شروع ہوئی، عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جیسے میں نے تکبیر کی آواز سنی، فتح کی آواز سنی، تو کہتے ہیں میں فوراً اپنے بھائی کی تلاش میں نکلا۔ میں نے دیکھا میری چادر پڑی ہے، بھائی نظر نہیں آ رہا، وہ گھوڑوں کی وجہ سے مٹی اڑ رہی تھی تو مٹی میں دب گیا تھا۔ کہتا میں نے چادر کی جگہ پر میں نے تھوڑا سا ایسے مٹی ہٹائی تو دیکھا میرا بھائی وہیں تھا۔ میں نے فوراً اس کا منہ نکالا باہر تو میرے پاس پانی تھا پینے کا، میں نے وہ پانی اس کے مشکیزے سے اس کے منہ پر ڈالا۔ جیسے اس کے چہرے پر پانی لگا تو وہ بے ہوش تھا، ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے مجھ سے کہنے لگا کون ہے تو؟ میں نے کہا میں تیرا بھائی ہوں بشیر۔ کہنے لگا مسلمانوں کا کیا ہوا؟ کہا مبارک ہو اللہ نے فتح دے دی ہے۔ کہا فوراً حذیفہ بن یمان کو کہو یہ خبر لکھ کر عمر کو مدینہ منورہ بھیج دے۔ یہ کہا پھر شہید ہو گیا۔ جس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں مجھے گرتا ہوا دیکھو، آ کر اٹھانا نہیں۔ یہ جذبے ہم کہاں سے لائیں گے؟ موت کی محبت تو ایسی تھی صحابہ کے دل میں، رب سے ملاقات کا شوق تو اتنا تھا ان کو۔